ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوان، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أولا أشكر شكرا جزيلا لهذه الدولة الإسلامية ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه المملكة التي منحت لنا أن نجتمع على الخير وعلى الدعوة للإسلام وعلى أن نبلغ ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا الله تعالى في كتابه المجيد. وهذه حفلة سعيدة، وهذه لجنة مباركة في شهر مبارك، ونحن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإن شاء الله نتكلم ونخاطبكم بلغة الأردية التي تفهمونها، وإن كانت حاجة وبعض إخواننا يترجمها إلى اللغة الأخرى التي تفهمونها. ولكن قبل أن نبدأ في خطابنا يجب علينا أن نشكر هذه الدولة وهذه الوزارة شكرا جزيلا، جزاهم الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين. برادران اسلام، اس وقت جو مسئلہ خاص کر ہندوستان میں بہت زبردست طریقے پر زیر بحث رہا ہے اور جس نے ایک انٹرنیشنل مسئلے کی صورت اختیار کر لی، وہ ہے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کا مسئلہ. The problem of Muslim personal law in India. مسلمانوں کے لیے فکر، اینگزائٹی اور تشویش کا باعث بنا رہا ہے. اس مسئلے کا تعلق ہندوستان میں اسلام کے بقا اور وجود سے، مسلمانوں کے ایگزسٹنس سے، مسلم امہ کی آئیڈینٹی سے، مسلم امہ کے تشخص سے، اس کی پہچان سے. بزرگان محترم، مسلم پرسنل لا کیا ہے اور مسلم پرسنل لا کی اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی کیا کوششیں ہندوستان میں کی گئی، اور اس کے مقابلے میں ملت اسلامیہ نے کیا کیا، اور آج جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے. یہ چند مسائل ہیں جن کو ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہے، پورے شعور کے ساتھ جاننا چاہیے.
اگر امت اسلامیہ کا ملی شعور بیدار نہیں ہوتا، اگر ان کا احساس نہیں جاگتا، اگر وہ زندگی کے ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر وہ اپنی روٹی روزی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو لوگوں سن لو، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر صرف روٹی کھانے میں خوش ہو، اچھا کپڑا پہن کر خوش ہو، عمدہ بلڈنگیں بنا کر خوش ہو تو ہوا کرو۔ اللہ تعالی وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے۔ بس مسئلہ اسلام کی حفاظت کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری حفاظت کا ہے۔ تم ایک عام آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ جانور کی حیثیت سے اگر جینا چاہتے ہو کہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو جیو، لیکن اگر تم غلامان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم کو اپنی شریعت کے ساتھ جینا ہوگا، اپنے دین کے ساتھ جینا ہوگا، ان خصوصیات کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا جو خصوصیات عنایت فرمائی ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے رہے تھے تو سو، اب جاگو، نیند آ رہی تھی تو آنکھیں کھولو، غفلت تھی تو اس کو دور کرو اور فیصلہ کرو کہ آج جو ہمارے دین پر جو خطرہ ہے وہ خطرہ دین کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے حسی کی وجہ سے، ہمارے اللہ کے دین سے فرار کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو دوستو، لفظ سنت سنا ہوگا تم۔ سنت کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، وہ راستہ جس پر چلے ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو سنت ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو اچھی طرح، دنیا میں کہنے والوں نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے ہیں اور آج بھی وہ خوبصورت نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تم سے یہ کہہ سکتے ہیں کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کتاب الہی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمہاری نجات کا اور کتاب الہی پر عمل کا راستہ وہی صحیح ہے جو راستہ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بزرگوں قرآن کہتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ نور کیا ہے اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ لوگ کہیں گے آپ سے کہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کسی اور کو دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے بنی، آنکھیں دیکھتی ہیں کسی چیز کو۔ کوئی بھی پوچھے کہ آنکھ کیوں ہے، کہو گے دیکھنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی تمام روشنیاں بجھا دے، چھوٹے سے چھوٹا بلب بجھا دے، کوئی قمقمہ روشن نہ رہے، کوئی جگنو بھی نہ چمک نہ دکھائے، اندھیری رات کے اندھیرے کمرے میں بغیر کسی روشنی کے دو کتاب اس آنکھ کو کہ پڑھ کے سنا، میں کہوں گا کہ میں اندھیرے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کہیے گا کہ آنکھ موجود ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو سمجھانا ہوگا کہ میاں یہ آنکھیں جس نے بنائی ہیں اس نے ان آنکھوں کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی، یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں بے شک، لیکن اندر کی آنکھ باہر کی روشنی کے ساتھ دیکھتی، اندر کی آنکھ کی روشنی جب باہر کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تب دیکھتی۔ میرے بزرگوں، وہ سورج کی چمک ہو، وہ چاند کی روشنی ہو، وہ بلب کی روشنی ہو، وہ لالٹین اور چراغ اور ایک بڑھیا کا دیا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی باہر کی روشنی چاہیے
تب یہ اندر کی آنکھ دیکھ پاتی. اسی طرح دوستو اللہ کی کتاب، یہ کتاب اللہ کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے، ہدایت کی آنکھ ہے یہ، لیکن اس کو ہدایت کا سورج بھی چاہیے، اور وہ ہے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اگر اللہ کی کتاب سے راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو کسب نور کرنا پڑے گا سراج منیر سے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ. لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہیں نور بھی ملا ہے، روشنی ملی ہے، اور کتاب مبین ملی. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وہ روشن سورج، روشن چراغ کون ہیں؟ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ. اے میرے بزرگوں، اسی لیے کہہ دیا گیا کہ لوگوں اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو. اے لوگوں اللہ کی محبت چاہنے والوں، ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب مجھ سے محبت کرنے لگے. بس اے اللہ سے محبت رکھنے والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے؟ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، پیروی کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ پیروی کریں میری، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوگا اس سے؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ بھی محبت کرنے لگے گا. بس لوگوں اللہ کی محبوبیت کا راستہ اتباع ہے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا. اور یہ بھی کہہ دیا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا کہنا مانے گا اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار مانا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اتباع اور پیروی میں دراصل اطاعت ہے اللہ کی. اے لوگوں، اتباع کے معنی کیا ہیں؟ اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. دبئی کے اس نئے شہر میں پہلی بار آیا ہوں، راستے نہیں جانتا، گلیاں نہیں جانتا، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف پھسلن ہے. اگر میں منمانی کروں گا تو کسی نہ کسی گڑھے میں گروں گا، اور اگر آگے چلنے والے کسی جانکار کے قدم بقدم چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا. لوگوں، ہدایت کی دنیا کے ہر پیچ و خم کو جاننے والے ہیں آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی دراصل ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور ہمارے لیے سلامتی کا راستہ ہے. میرے بزرگوں، بس ضروری ہے یہ بات کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم اتباع کرو حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیج دی ہے، کتاب کے ساتھ کتاب کا معلم اور استاد بھی بھیجا ہے. بس لوگوں، اللہ کی کتاب پڑھو اور کتاب پڑھو معلم کی اور استاد کی ہدایتوں کی روشنی میں پڑھو، انشاءاللہ راہ پا جاؤ. بزرگان محترم، آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا کون سا ترجمہ مانا جائے، قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب مانا جائے گا، قرآن کی کس آیت کا کیا مفہوم مانا جائے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مفہوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارے آقا نے بتایا، بس وہی مفہوم صحیح مانا جائے. اگر آج دنیا کے لوگ اپنے عقلی گدے دوڑا کر
اس معنی کو پلٹ دینا چاہتے ہیں جو معنی حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے صحابہ نے ان سے پڑھ کر سمجھے ہیں، تابعین نے ان سے بصرت حاصل کیا ہے، تو یہ راستہ گمراہی کا معلم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مانی جائے گی۔ اب سنو، اس دور کا ایک نیا مجتہد پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور الصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کو قائم کرو۔ آج کا نیا مجتہد اٹھ کر ہم سے کہتا ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد سینٹرل گورنمنٹ ہے اور صلاۃ سے مراد اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، بس قائم کرو ریاستوں میں تم حکومت اور قائم کرو تم سینٹرل اسٹیٹ، سینٹرل گورنمنٹ۔ اب بتائیے کہ قرآن کی یہ تعبیر ہم تسلیم کریں یا صلاۃ کا وہ معنی قبول کریں جو اس مسجد میں پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو۔ بس نماز کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، وہ معتبر نہیں ہوگی جو آج کا بدام خود مجتہد بڑھ کر بتا دے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ باقی رہیں گے اور قرآن کی حقیقت ہم گم کر دیں گے۔ اے لوگو، یہ ہے خطرے کی بات۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا یہ آخری پونجی ہے جو ہندوستان میں ہمارے پاس باقی رہ گئی۔ 1857 کے انقلاب کے بعد جو مغل عہد سے اسلامی قانون ہندوستان میں رائج تھے ان کو آہستہ آہستہ انگریزوں نے ختم کر دیا۔ کانٹریکٹ لا، معاہدات کا قانون، لین دین کا قانون، گواہی کا قانون، جرائم پر سزا اور تعزیرات کا قانون، جتنے قانون تھے سب بدل ڈالے، چھوڑ دیا بس ایک چھوٹی سی چیز، یعنی ہماری معاشرت، یعنی ہمارے میاں بیوی کے رشتے، ہمارے باپ بیٹے کے رشتے، ہمارے ترکے کا بٹوارا، نکاح کس عورت سے حلال ہوگا کس سے حلال نہیں ہوگا، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، وصیت کون سی مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، ہبہ کون سا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، حق شفا کس کو اور کب حاصل ہوگا، کس بچے کا کون گارجین ہوگا نہیں ہوگا، کس بچے کی پرورش کس کے پاس ہوگی اور کس کے پاس نہیں۔ لوگ یہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی آپسی زندگی سے۔ انگریزوں کے زمانے میں اس قانون کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی، چنانچہ 4 بار رائل کمیشن بیٹھے، حکومت برطانیہ نے رائل کمیشن بٹھائے، انہوں نے کافی تحقیق کے بعد جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ حکومت برطانیہ پرسنل لا میں مداخلت نہیں کر سکتی، پرسنل لا نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ پرسنل لا کا تعلق مسلمانوں کے مذہب سے اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کو بدل دیا گیا تو ان کے مذہب میں انٹرفیرنس ہوگا، مداخلت ہوگی، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اصولی طور پر آج تک یہ بات قائم اور موجود ہے کہ مسلمانوں پر ان معاملات میں شریعت اسلامی جاری ہوتی ہے۔ آج یہ مسئلہ وہاں درپیش ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نہ جاری ہو، یعنی وہاں کے بسنے والے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بودھوں، جینیوں، ہر مذہب کے ماننے والوں کو شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، وصیت، ہبہ، شفا وغیرہ ان معاملات میں ایک ہی طرح کا قانون ان پر بنا کر جاری کر دیا جائے، یا ان کا جو الگ الگ مذہبی قانون ہے وہ باقی رہے۔ ایک بڑی قوت یہ چاہتی ہے، منظم طاقت ملک میں، کہ ہر قیمت پر مسلمانوں کا پرسنل لا، ان کا خصوصی قانون، ان کا اسپیشل لا ختم ہونا چاہیے۔